بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ کی لائف میں فیل ہونے کا ڈر نہ ہو، کوئی فیئر نہ ہو، تو آپ اپنی زندگی میں کون کون سے کام کرنا چاہیں گے؟ شاید کوئی بزنس سٹارٹ کرنا چاہیں، شاید ایک نئی جاب کے لیے آپٹ کرنا چاہیں، شاید اپنا ویڈیو چینل کھولنا چاہیں، شاید کسی ایسے کو نو کہنا چاہیں جس کو ہمیشہ oblige کرنے میں اور جس کو ہمیشہ خوش کرنے میں آپ نے پوری تگ و دو کی ہو۔ شاید اپنی بات، اپنے ڈیسیژن اپنے ہاتھ میں لینا چاہیں۔ یہ سب باتیں آپ کرنا چاہیں اگر آپ کو ناکامی کا ڈر نہ ہو۔ آپ یہ سب کیوں نہیں کر رہے؟ کس چیز کا ڈر ہے؟ فیلئر کا، یا اس بات کا کہ لوگ کیا کہیں گے؟ اگر میں نے اپنے لیے ڈیسیژن لیا تو لوگ کہیں مجھے سیلفش نہ سمجھیں۔ اگر میں نے جاب چینج کی اور یہ والی جاب کوئٹ کر دی تو کہیں یہ غلط ڈیسیژن نہ ہو جائے۔ نیو بزنس سٹارٹ کرنا چاہا، کہیں فلاپ نہ ہو جائے، کہیں نقصان نہ کروا بیٹھوں۔ اپنا یوٹیوب چینل سٹارٹ کرنا چاہا تو میری ویڈیوز اگر نہ چلیں اور لوگوں نے میرا مذاق بنایا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ تمام سوچیں، یہ تمام فیئر آپ کو اپنی لائف کے وہ ڈیسیژنز لینے سے روک رہی ہیں جو شاید آپ کے صرف ایک فیلئر کے فیئر کی وجہ سے نہیں ہے۔ اس میں بہت ساری فیکٹرز انوالو ہیں۔ آج ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ کیا آپ کو صرف آپ کا یہ ڈر کہ میں فیل ہو جاؤں گی روک رہا ہے، یا پھر اور بہت سارے فیکٹرز بھی اس میں انوالو ہیں۔ خوف، کچھ نیا کرنے کا خوف۔ ہمیشہ یہ خوف صرف ایک ڈر، ایک فیئر کی شکل میں آپ کے سامنے نہیں آتا۔ اس کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں۔ آپ کہیں گے نہیں، مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں ہے، لیکن کیا کبھی آپ نے کسی ایسی سچویشن کا سوچا جب کوئی کام آپ نے کرنا تھا اور آپ نے سوچا ہاں میں کر لوں گی، مجھے آتا ہے، ہو سکتا ہے، لیکن کل کروں گی، ابھی پیسے نہیں ہیں، ریسورسز ذرا کم ہے، میں ابھی مینٹلی پریپیئر نہیں ہوں، شاید یہ رائٹ ٹائم نہیں ہے، میں کسی اور اپرچونٹی کا ویٹ کر رہی ہوں۔ یہ سب فارمز آف فیئر ہی ہیں، ڈفرینٹ شکلیں ہیں اس خوف کی جو ہمارے اندر موجود ہے۔ آپ نے سوچا ہے کہ جس کام کو آپ نے کل کے لیے ٹال دیا وہ کتنے کل آپ کی زندگی میں آئے، وہ کل کتنے ہفتے بنے، کتنے مہینے بنے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا۔ یہ پروکریسٹینیشن، یہ کام کو ٹال دینا، کسی اچھے موقع کا انتظار کرنا، کسی اچھی اپرچونٹی کا اور رائٹ ٹائم کا ویٹ کرنا، یہ بھی ایک ڈر اور خوف کی شکل ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ اصل ڈر ہے کس چیز کا؟ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ لوگ ہمیں کمپیئر کریں گے کہ دیکھو تم سے نہیں ہوا، وہ تو یہ کام بہت اچھے سے کرتا ہے، یا میں نے کہا تھا نا یہ کام نہیں ہو سکتا، یا پھر نہیں یہ کام تم سے نہیں ہوگا۔ ہمیں لوگوں کی ویلیڈیشن سے، لوگوں کے اوپینین سے ڈر لگتا ہے، ہم جج ہونے سے ڈرتے ہیں۔ ہم اس کام کے فیلئر سے یا ناکامی سے نہیں ڈرتے، اس کے بعد آنے والے امپیکٹ سے، لوگوں کے اوپینین سے، نہ ہونے کی صورت کے کانسیکوینسز سے ڈرتے ہیں۔ ہم نے اپنے سامنے ایک انویزیبل وال بنا لی ہے۔ اپنے فیئر کو اپنی ڈیسٹنی بالکل مت بننے دیں۔ ہم اصل میں ان لوگوں کی باتوں سے خوفزدہ ہیں جو ہمارے آج کے فیلئر پہ شاید کچھ کمنٹس کریں، ہمیں ریمارکس بھی دیں، ہمیں کمپیئر بھی کریں، شاید ہم ہرٹ بھی ہوں، لیکن وہ 2 دن بعد اسے بھول جائیں گے اور اپنے کاموں میں لگ جائیں گے اور انہیں نیا ٹاپک مل جائے گا۔ لیکن ہم نے اپنی لائف میں ٹرائی کرنا ہی چھوڑ دیا، صرف اس خوف سے کہ لوگ کیا کہیں گے، اگر میں فیل ہو گیا تو کہیں مذاق تو نہیں بنائیں گے۔ اندر کا خوف بنتا کیسے ہے، یہ ہماری زندگی میں کس طرح سے شامل ہو جاتا ہے؟
ये एक दिन में नहीं बनता, कभी कभार तो ये बचपन से ही बनना शुरू करता है, जब लोग हमें जज करते हैं या हमारी कॉम्पिटेंसी पे डाउट करते हैं। नहीं बेटा, तुमसे नहीं होगा, ये काम ऐसे मत करो, देखो तुमसे अच्छा तो वो कर रहा है। ये फियर कंपेयर किए जाने का, जज किए जाने का, आहिस्ता आहिस्ता हमारी पर्सनालिटी में बाय डिफॉल्ट डेवलप होता चला जाता है। कोई हमें रोक नहीं रहा होता, कोई फिजिकली हमें एक मना नहीं कर रहा होता या फिजिकली हमें रोक नहीं रहा होता। एक इनविजिबल सी वॉल हमारे सामने बनती चली जाती है, एक ऐसी एप्रीहेंशन डेवलप होती चली जाती है जिसे हम बाद में ओवरकम नहीं कर सकते। इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा होता है हम खुद पे से ट्रस्ट खत्म कर देते हैं, हमें अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि जो हम कर रहे हैं या जो हम करना चाहते हैं वो हम कर सकेंगे या नहीं। खौफ को कभी भी, एक फियर को कभी भी अपने रास्ते का बैरियर ना बनने दें। आप गिरेंगी, आपके रास्ते में रुकावटें आएंगी, हर्डल्स आएंगे, इनिशियली आप नाकाम भी होंगी, लेकिन एक हिम्मत से उठिए, अपने फियर को खुद चैलेंज कर कीजिए, इसको अपनी डेस्टिनी नहीं बनने देना। आपने याद रखें, अपने फियर को अपनी जिंदगी का ड्राइवर मत बनने दें, उसको पैसेंजर रखिए, बेशक वो आपको असिस्ट करे। फियर इतना बुरा नहीं होता कि हम उसकी वजह से काम नहीं कर पाते। अगर हम फियर को चैलेंज करें और कहें कि वी आर गोइंग टू ओवरकम आवर फियर, तो कोई वजह नहीं कि हम वो काम कर गुजरे जिसकी शायद किसी को तवक्को भी ना हो। डर से ज्यादा खतरनाक मालूम है क्या बात है? डर से ज्यादा खतरनाक है रिग्रेट, पछतावा, कि काश उस टाइम पे मैं ये कर लेती। एक वीडियो ही तो बनानी थी, बना के अपलोड कर देती, शायद लोगों को बहुत पसंद आती। एक छोटा सा बिजनेस का स्टार्टअप ही तो था, मुझे कर लेना चाहिए था। एक एप्लीकेशन ही तो थी न्यू जॉब की अप्लाई करने के लिए, मुझे अपलोड कर देनी चाहिए थी। ये एक बात ही तो कहनी थी, एक डिसीजन मुझे अपने फेवर में ही लेना था, एक बाउंड्री ही तो ड्रॉ करनी चाहती थी मैं, क्यों नहीं की मैंने? ये पछतावा आज से 10 साल बाद जब आप मुड़ के देखेंगे तो आपको बहुत होगा। ये काश बहुत लंबा होता है। फेलियर के बाद संभल जाना, आगे बढ़ जाना इतना लंबा प्रोसेस नहीं होता जितना एक रिग्रेट को लाइफ लॉन्ग लेके चलना मुश्किल हो जाता है। अगर आप उस फियर को चैलेंज कर लेती तो शायद आज जिंदगी कुछ और होती। काश मैं उस वक्त ये अपॉर्चुनिटी अवेल कर लेती तो आज के कॉन्सिक्वेंसेस या आज की लाइफ ही कुछ और होती। ये काश बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। हम सोचते हैं कि अभी कॉन्फिडेंस नहीं है, अभी मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, मैं थोड़ा वेट कर लूं। याद रखें कि बैठे बैठे कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं आता, और कॉन्फिडेंस कभी इनिशियली तो आता ही नहीं है। पहले आप एक्शन लेते हैं, अपना वे फॉरवर्ड बनाते हैं, अपना एक्शन प्लान डेवलप करते हैं, फिर आपके पास एक्सपीरियंस आता है, और एक्सपीरियंस के बाद उस एक्सपीरियंस की वजह से आप में कॉन्फिडेंस आता है। हम गलती क्या करते हैं? हम सबसे पहले कॉन्फिडेंस गेन करने की कोशिश करते हैं। याद रखिए कि राइट टाइम का वेट कर रही हूं या राइट अपॉर्चुनिटी का वेट कर रही हूं, वो राइट टाइम कभी नहीं आएगा। अगर उसकी वजह से आप ये सोचेंगे कि मैं एक एक्सपीरियंस के बाद ही मुझ में कॉन्फिडेंस आएगा, वो भी कभी नहीं आएगा। एक्सपीरियंस की वजह से आप में कॉन्फिडेंस आएगा। तो अपना टाइम इन चीजों को सोच के वेस्ट मत कीजिए। अच्छा, इसको ओवरकम करने का एक बहुत आसान तरीका बताती हूँ। अपने फियर को नाम दीजिए। सोचिए कि ये फियर किस चीज का है। क्या मुझे लोगों का फियर है? क्या मुझे रिसोर्सेज ना होने का फियर है? क्या मुझे ये लगता है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, इस चीज का मुझे फियर है? क्या मुझे इस बात का डर है कि अगर मैंने स्टार्ट किया तो शायद मैं कंपेयर किया जाऊंगा, जज किया जाऊंगा, इस चीज का फियर है? जब आप अपने फेलियर को, अपने फियर को एक नाम दे देते हैं,
تو آپ کو اسے مینج کرنا ایزی ہو جاتا ہے، اس کو کنٹرول کرنا ایزی ہو جاتا ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ فیئر کو اپنا پیسنجر رکھیے، کیونکہ یہ ایک نارمل بات ہے. کسی چیز کی اپریہنشن ہونا، فیئر ہو جانا یا اس چیز سے گھبرانا ایک نارمل بات ہے. ہر نئے کام کی شروعات پہ انسان گھبراہٹ کا اور خوف کا شکار ہوتا ہے، لیکن اس خوف کو اپنا بیریئر نہیں بننے دینا. اور جب ہم اس کو نام دے دیں گے تو ہم اسے مینج کرنا بھی سیکھ جائیں گے. میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ اپنے فیئر کو، اپنی ذات کو خود سمجھنے کی کوشش کیجیے. اپنے پاس جتنے میسر آپ کے پاس وسائل ہیں ان کو میسر بنائیے. یاد رکھیے کہ جیسا آپ گمان کریں گے، جیسی ہمت آپ اپنے لیے دکھائیں گے، ویسی ہی آپ کی لائف پہ اس کے امپیکٹس ہوں گے. اگر میری بات سنتے ہوئے آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ ہاں کچھ کام ایسے ہیں جو آپ نے اس خوف سے شروع نہیں کیے کہ لوگ کمپیئر کریں گے، جج کریں گے، یا ناکامی کی صورت میں مذاق بنائیں گے، یا بڑا نقصان ہو جائے گا تو کوئی بات نہیں، ہم دوبارہ سٹارٹ کریں گے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ایسے فیئر ہیں آپ کی لائف میں، تو اس ویڈیو کے بعد ایک پیپر اور پین لیجیے گا، اپنا فیئر اس پہ لکھیے گا، اور پھر سوچیے گا کہ اس فیئر کو میں مینج کیسے کروں، اس چیلنج کو میں کیسے کراس کروں، کیسے اوور کم کروں. اور پھر آپ دیکھیے گا کہ لائف کتنی خوبصورت ہو جائے گی. ایک کوئی ٹی وی کا پروگرام تھا جو میں دیکھ رہی تھی، اور اس کا بڑا خوبصورت لگا مجھے کیپشن کہ ڈر کے آگے جیت ہے. جب آپ اپنے ڈر کو اوور کم کر لیتے ہیں تو اس کے آگے یقیناً آپ کی جیت ہوتی ہے. اپنی لائف کو اپنی مرضی سے جینا سیکھیے. ڈیسیژنز کا رائٹ خود پہ رکھیے. لوگوں کی باتوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیجیے. ان کی باتوں کے خوف میں مبتلا ہونا چھوڑ دیجیے، کیونکہ لوگوں کو ہر روز ایک نیا ٹاپک چاہیے. آج آپ ہیں تو کل کوئی اور ہوگا. تو کیا آپ ان باتوں کے خوف سے اور ان لوگوں کی باتوں کے خوف سے جو کل آپ کو اپنے ٹاپک کے ایک حصہ بھی نہیں سمجھیں گے اور بھول جائیں گے آپ کے فیلئر کو یا آپ کے کسی تجربے کو، آپ اپنی زندگی جینا چھوڑ دیں گے، چیلنجز لینا چھوڑ دیں گے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری بات سننے کے بعد یقیناً خیال آئے گا کہ آپ کی ذات میں ایسے کون سے فیئرز ہیں جو بدلے جا سکتے ہیں، مینج کیے جا سکتے ہیں، اوور کم کیے جا سکتے ہیں. انشاءاللہ میں پھر ملتی ہوں آپ کو اپنے دوسرے بلاگ میں. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.